السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سفر کا مہینہ شروع ہو چکا ہے۔ یہ سفر کا مہینہ اسلامی سال کا دوسرا مہینہ ہے۔ اسلامی سال کا آغاز محرم کے مہینے سے ہوتا ہے، اس کے بعد پھر سفر کا مہینہ ہے، پھر ربیع الاول کا مہینہ آئے گا۔ تو اب سفر کے مہینے کا آغاز ہو چکا ہے، اور سفر کا مہینہ شروع ہوتے ہی بہت سارے توہمات، غلط فہمیاں اور بدشگونیاں وہ لوگوں کے ذہن میں پائی جاتی ہیں اور ہمارے معاشرے میں پھیلی ہوئی ہے کہ اس مہینے میں سفر نہیں کرنا چاہیے، سفر نقصان دہ ہوگا، یا نعوذ باللہ اس مہینے کو منحوس سمجھتے ہیں، یا اس مہینے میں شادی نہیں کرنی چاہیے، اس مہینے میں کاروبار شروع نہیں کرنا چاہیے، اس مہینے میں گھر یا مکان اس کی خرید و فروخت یا اس کو تعمیر نہیں کرنا چاہیے، اس میں مشکلات ہوں گی، پریشانی آئیں گی، نحوست ہوگی۔ تو اس طرح بہت ساری بدشگونیاں جو ہے لوگوں کے ذہنوں میں پائی جاتی ہیں۔ تو آج کی ویڈیو میں ہم جانیں گے قرآن و حدیث کی روشنی میں کیا محرم سفر کا مہینہ منحوس ہے، اور سفر کے مہینے کے بارے میں جو بدشگونیاں ہیں اس کی کیا حقیقت ہے۔ تو آج کی ویڈیو آخر تک دیکھیں، آپ کے ذہن کے اندر جو اشکالات ہیں، جو توہمات ہیں، جو غلط فہمیاں اور بدشگونیاں ہیں، انشاءاللہ وہ ہمیشہ کے لیے ختم ہو جائیں گی۔ دیکھیں، سفر کا مہینہ یہ بھی عظمت والا مہینہ ہے، اور اسلامی تاریخ میں کوئی مہینہ منحوس نہیں ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے، ہمارے پیارے نبی نے کسی دن کسی مہینے کو منحوس سمجھنا یا اس کو نحوست والا کہنا اس سے منع فرمایا ہے، اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کوئی مہینہ منحوس نہیں ہے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سفر کے مہینے میں ہجرت کا سفر فرمایا ہے، یا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ سے مدینہ کی طرف ہجرت فرمائی تو یہ سفر کے مہینے میں فرمائی۔ تو یہ جو ہجرت کا سفر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا، یہ سفر کے مہینے میں کیا۔ اگر اس مہینے میں سفر کرنا منحوس ہوتا یا نقصان دہ ہوتا تو سب سے پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس پر عمل کرتے، پھر آپ کے صحابہ اس پر عمل کرتے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسی کوئی بات ارشاد نہیں فرمائی۔ روایات میں، احادیث میں کہیں ہمیں اس طرح کی بات نہیں ملتی کہ اس مہینے میں سفر نہ کیا جائے۔ لوگ عموماً کاروبار کے لیے، جاب کے لیے، تعلیم کے لیے یا اور کسی جائز مقصد کے لیے سفر کرتے ہیں ایک شہر سے دوسرے شہر، تو یہ سفر کرنا منحوس نہیں ہے، نقصان دہ نہیں ہے۔ اس لیے کوئی شخص یہ کہتا ہے کہ سفر کے مہینے میں سفر نہیں کرنا چاہیے، تو یہ غلط فہمی ہے، اس سے ہمیں بچنا چاہیے۔ اس مہینے میں آپ سفر کرنا چاہیں تو کر سکتے ہیں، کوئی نقصان نہیں ہے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نفع نقصان کے مالک وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات ہے، اور کسی اور چیز سے نفع نقصان کا تصور رکھنا اور نفع نقصان دینے والا کسی اور چیز کو سمجھ لینا یہ شرک ہے، اور یہ عقیدگی ہے۔ تو اس لیے اس طرح کے عقیدے سے اپنے آپ کو بچائیں۔ اور اسی طرح سفر کے مہینے میں بعض لوگ کہتے ہیں کہ شادی نہیں کرنی چاہیے، شادی میں نقصان ہوتا ہے، رکاوٹیں آتی ہیں، شادی پھر وہ کامیاب نہیں ہوتی، مشکلات آ جاتی ہیں۔ تو ایسا بھی کوئی بات نہیں ہے، قرآن و حدیث میں ایسی کوئی روایت نہیں ملتی، ایسی کوئی بات ہمیں نہیں ملتی۔ اگر شادی کرنا اس مہینے میں نقصان دہ ہوتا یا ناکامی ہوتی تو سب سے پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں منع فرماتے۔ حالانکہ سفر کے مہینے میں بہت سارے صحابہ انہوں نے شادیاں کی ہیں، نکاح کیے ہیں۔ ہر مہینے میں، اسلامی سال کے ہر مہینے میں نکاح بھی ہوئے ہیں، شادیاں بھی ہوئی ہیں، اور سفر کے مہینے میں بھی شادیاں ہوئی ہیں، بعض روایتیں ملتی ہیں صحابہ کرام نے نکاح کی ہے۔ تو سفر کے مہینے میں نکاح کرنا یا شادی کرنا یہ ناکام نہیں ہوتا، اس میں کوئی رکاوٹ نہیں ہے۔ تو سفر کے مہینے میں شادی کرنا جائز ہے۔ اسی طرح سفر کے مہینے کے بارے میں یہ کہا جاتا ہے کہ اس مہینے میں کاروبار نہیں شروع کرنا چاہیے، اس مہینے میں کوئی مکان نہیں خریدنا چاہیے یا اس کو بنانا نہیں چاہیے، تو یہ بھی بالکل غلط بات ہے۔ اور اسی طرح یہ بھی کہا جاتا ہے کاروبار نہیں شروع کرنا چاہیے، کاروبار شروع کیا تو اس میں نقصان ہوگا، اس میں گھاٹا ہوگا،
مشکلات آئیں گی، تو یہ سب تمام باتیں جو ہے بہت جھوٹی ہیں، غلط ہیں، اور یہ زمانہ جاہلیت کی باتیں ہیں۔ زمانہ جاہلیت میں اسلام سے پہلے یہ بدشگونیاں اور اس طرح کی توہمات اور سفر کے مہینے کو منحوس سمجھنا، یہ زمانہ جاہلیت میں تھا۔ تو اب زمانہ جاہلیت کی رسم چلتے چلتے سنتے سناتے آج ہمارے معاشرے میں بھی پھیل چکی ہے، اور اچھے خاصے پڑھے لکھے لوگ، تعلیم یافتہ لوگ بھی وہ اس طرح کے عقیدوں میں، اس طرح کی بدشگونیوں میں، بدفعلیوں میں مبتلا ہے۔ تو ہمیں اس سے بچنا چاہیے۔ تو پھر زمانہ جاہلیت کے لوگوں میں ہم تعلیم یافتہ لوگوں میں کیا فرق رہے گا؟ تو اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی ہمیں منع فرمایا بدشگونیاں لینے سے، یا کسی مہینے کو منحوس سمجھنے سے، یا اس کو نفع نقصان کا ذریعہ سمجھنے سے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں منع فرمایا، کیونکہ نفع نقصان کا مالک، عزت و ذلت کا مالک، روزی دینے نہ دینے کا جو اختیار ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس ہے، اس کے علاوہ کسی کے پاس نہیں ہے۔ نہ کوئی مہینہ منحوس ہو سکتا ہے، نہ کوئی دن منحوس ہو سکتا ہے۔ تو اس لیے اس عقیدے سے ہمیں بچنا چاہیے۔ سفر کے مہینے کو بعض لوگ جو منحوس سمجھتے ہیں، اور وہ کہتے ہیں کہ اس مہینے میں نقصان ہوگا، اس مہینے میں یہ کئی لوگوں نے کاروبار شروع کیا تو انہیں نقصان ہوا، اس مہینے میں شادی ہوئی تو اس میں یہ رکاوٹ آ گئی، پریشانیاں آ گئیں، طلاقیں ہو گئی۔ حالانکہ یہ ایسی کوئی بات نہیں ہے۔ تو یہ چیزیں اپنے ذہن سے نکال دیں، اور یہ مہینہ بالکل اسی طرح گزاریں جس طرح ہم باقی مہینوں کو گزارتے ہیں۔ اس میں نکاح بھی کیا جائے، کاروبار بھی کیا جائے، سفر بھی کیا جائے، شادیاں بھی کی جائے، اور اس مہینے میں خرید و فروخت، لین دین سب جائز ہے۔ تو امید ہے کہ میری باتیں آپ کو سمجھ آئی ہوں گی۔ اس ویڈیو کو اپنے دوستوں کے ساتھ زیادہ سے زیادہ شیئر کیجیے، تاکہ کسی کے ذہن میں اس طرح کی بدشگونیاں ہیں تو وہ ختم ہو جائے، اور یہ ویڈیو ان کی اصلاح کا ذریعہ بنے، اور ہمارے لیے بھی صدقہ جاریہ بن جائے۔ اس ویڈیو کو لائک ضرور کریں، چینل کو سبسکرائب کر لیں، تاکہ مزید اس جیسی ویڈیوز آپ تک پہنچتی رہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔